اس میں دالالے بول میں قوام کا گاڑھا یا پتلا ہونا، پتلا پیشاب ہونے کی وجہ نتج کا نہ ہونا یعنی مواد نہ پکنا، خصوصاً بچوں میں قوام کا پتلا پن عموماً نتج کے نہ ہونے سے ہوتا ہے، اور بچوں کا قارورہ چونکہ طبی طور پر زیادہ غلیظ ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کے قارورے کا رقیق القوام ہونا زیادہ برا ہے۔ قوام کی رکت سدوں اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، گاڑھا پیشاب۔ گاڑھے قارورہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غلیظ خلط کے نتج پانی کی صورت میں پیشاب پہلے غلیظ آتا ہے۔ نمبر 3، معتدل القوام قارورہ۔ معتدل القوام پیشاب نتج مواد کے پکنے پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر صفائی اور کدورت۔ پیشاب کا صاف یا گدلا ہونا، گدلا پیشاب نتج کے نہ ہونے اور اخلاط کے حرکت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ نتج سے تو پیشاب کا قوام برابر ہونا چاہیے، اور کبھی پیشاب قوت کے زائل ہونے اور اندرونی ورم کی وجہ سے بھی گدلا ہو جاتا ہے، اور وہ گدلا پیشاب جس کے اجزاء قارورہ میں منتشر نظر آتے ہوں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ صاحب قارورہ کے سر میں درد ہے یا ہونے والا ہے۔ مقدار، پیشاب کی مقدار پیشاب کی کثرت بہت زیادہ پانی پینے، اعضاء کے پگھلنے اور فضلوں کے خارج ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ مرد کے انتہا میں ہوتا ہے، بشرطے کہ کثرت بول کے ساتھ قوت بھی ہو اور فارغ ہونے کے بعد فرت محسوس ہو، اور ردی پیشاب کا یک باری کثیر مقدار میں خارج ہو جانا بہتر ہے۔ پیشاب کی کمی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رطوبت بدن زیادہ تحلیل ہو گئی ہیں یا معدوم ہیں، یا پیشاب کے راستوں میں سدے ہیں یا اسہال جاری ہیں۔ رطوبات کے کم تحلیل ہونے کے ساتھ پیشاب بھی کم آئے تو پیٹ کا پانی کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بو، قارورہ کی بو بہت زیادہ بدبودار پیشاب افراط عفونت یعنی سران پر دلالت کرتا ہے، اور اگر زیادہ بو کے ساتھ اس میں نتج بھی ہو تو پیشاب کے راستوں میں گندے زخموں کے ہونے کی دلیل ہے، اور پیشاب میں بدبو نہ ہونا مواد کے جمے ہوئے اور خام کچے ہونے کی علامت ہے۔ کبھی اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوت زائل ہو چکی ہے، اور جس پیشاب میں معتدل درجے کی بو ہو وہ نتج پر دلالت کرتا ہے۔ نارمل تازہ پیشاب میں وائلٹل آئل کی مخصوص بو پائی جاتی ہے۔ ایک صحت مند فرد کا پیشاب خوشگوار بو کا حامل ہوتا ہے۔ ایسیٹون کی میٹھی میٹھی خوشبو ذیابیطس کی شناخت ہوتی ہے۔ مثلی سفید کا استعمال پیشاب میں مخصوص بو پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جھاگ، پیشاب میں جھاگ کی کثرت اور اس کا بڑا ہونا اور دیر میں پھٹنا غلیظ اور لیسدار مواد کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے گردوں کے امراض میں اس قسم کا جھاگ مفید نہیں ہوتا، قاضی یہ مرض کا علم دیتا ہے۔ تندرستی میں پختہ اور بہترین قارورہ۔ معتدل القوام قارورہ ہلکے لیمونی رنگ، رطوبت محمود، بو نہ زیادہ تیز نہ کم بلکہ معتدل۔ اس قسم کا قارورہ اگر انتہائی شدت مرد میں نمایاں ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ مرض دوسرے دن رفع ہو جائے گا۔ مختلف عمروں کا قارورہ۔ 4 سال سے کم عمر بچوں کا قارورہ مرطوب غذا اور مرطوب مزاج ہونے کی وجہ دودھ جیسا ہوتا ہے۔ 4 سال سے زیادہ اور وہ بچے جو ابھی جوان نہ ہوئے ان کا قارورہ جوانوں کی نسبت گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں جوش اور رجحان کافی ہوتا ہے۔ جوانوں کا قارورہ ہلکا زرد یا ناریت کی طرف میلان رکھتا ہے لیکن قوام کے اعتبار سے معتدل ہوتا ہے۔ ادھیڑ عمروں کا قارورہ پتلا اور سفید ہوتا ہے اور اس میں گاڑھا پن بہت کم ہوتا ہے۔ بوڑھوں کا قارورہ نہایت پتلا اور سفید ہوتا ہے اور اس میں گاڑھا پن بہت کم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گاڑھا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ پتھری پیدا ہو رہی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے قارورہ کا فرق۔ عورتوں کا قارورہ مردوں سے ہر حال میں گاڑھا سفید ہوتا ہے۔ عورتوں میں فضلات زیادہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا ہضم بھی کمی حرارت کی وجہ سے ضعیف اور ناقص ہوتا ہے، اور عورتوں کے قارورہ کے راستے کشادہ ہونے کی وجہ سے رحم کے فضلات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا قارورہ گدلا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اجزاء بہت کم ہوتے ہیں۔ عورتوں کے قارورہ کے اوپر جھاگ کی گول بلندیاں نمایاں ہوتی ہیں
جماع کے بعد عورتوں کے کرورہ میں خیوط لونیاں نمایاں ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مردوں کا کرورہ کا گاڑھا پن بالائی سطح پر نمایاں ہوتا ہے اور حرکت دینے سے عموماً گدلا ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں کا کرورہ بالکل صاف شفاف اور ان کے بالائی حصے پر ہلکا سا ابر ہوتا ہے۔ کبھی اس کا رنگ چنوں کے پانی یا سیری پائے کے شوربے جیسا ہوتا ہے جس میں ہلکی سی نیلاہٹ کے ساتھ زردی بہتی ہے۔ اس کے بالائی حصے پر ہلکا سا ابر ہوتا ہے جس کے وسط میں دھنی ہوئی روئی کے ٹکڑوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں حاملہ کے کرورہ میں دانک کی مانند اوپر تلے حرکت کرتی ہوئی ایک چیز دکھائی دیتی ہے جو اس کرورہ کی خاص علامت ہے۔ اگر کرورہ میں نیلاہٹ زیادہ ہو تو حمل کی ابتدا خیال کرتے ہیں اور اگر سرخی ہو تو حمل کا آخری زمانہ تصور کرتے ہیں، خصوصاً جب اس قسم کا کرورہ حرکت دینے پر گدلا ہو جاتا ہے۔ نفاس والی عورتوں کا کرورہ اکثر حالات میں روشنائی یا ہانڈی کی سیاہی جیسا سیاہ ہوا کرتا ہے۔